بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سیکھیں اس کے 16ویں سبق کے لیے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس میں ہم تشہد سیکھیں گے اور گرامر میں سمع اور اس سے ملتے جلتے افعال اور 8 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 1387 بار آئے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیہ، تحیہ کی جمع ہے تحیات. تحیات سے مراد ہے سبھی قولی عبادتیں اور ایک ترجمہ ہے سارے پاکیزہ کلمے. تحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، صلوات کا مطلب ایک ہے عبادت نماز، اور صلوات یعنی سبھی بدنی عبادتیں، سبھی یا ساری بدنی عبادتیں. والطیبات، طیبہ یعنی پاک چیزہ پاکیزہ چیزیں، اور طیبات سے مراد یہاں سبھی مالی عبادتیں وہ اللہ کے لیے. یاد رکھیے التحیات یعنی ساری قولی عبادتیں، والصلوات سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں للہ اللہ کے لیے. یہ ساری قولی عبادتیں کیا ہیں؟ ذکر، نماز وغیرہ، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا، زبان سے ساری بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، اور جو ہے کسی کی مدد کرنا، جانا آنا. والطیبات ساری مالی باتیں، زکوٰۃ، صدقات، سب اللہ کے لیے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. عکاشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد رکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا سنا کہ 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے توکل کرنے والے، فوری انہوں نے دعا کی. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. فوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق دے. اگر میں یہ عبادتیں نہ کروں تو پھر میرا فائدہ کیا؟ میں تو خسارے میں ہوں. تو پھر ایک بار دعا کرنے کے ساتھ پھر احتساب بھی ہو کہ میری جو ہے قولی باتیں، زبان کا کہاں استعمال کر رہا ہوں میں، بدنی یہ ساری قوتیں، صلاحیتیں اور برین پاور کہاں استعمال کر رہا ہوں، میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے. احتساب کریں اور فیوچر کے لیے پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں. پریکٹس کیجئے. التحیات سبھی قولی باتیں للہ والصلوات والطیبات اور سبھی مالی باتیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات اور سبھی مالی باتیں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام سلام ہو، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی سلام ہو، علیکہ آپ پر، علی اور کا مل کر علیکہ آپ پر. ایہا النبی اے نبی. ہم نے کہا تھا یا کا مطلب اے ہے، ایہا کا مطلب اے ہے، اور یا ایہا کا مطلب بھی اے ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. نبی انبیاء اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، خبر دینے والا نبی، اور 75 بار آیا ہے یہ. نبی کی جمع نبیون، نبیین بھی ہیں. بہرحال ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ کی، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر. سلام ہو، رحمت ہو، برکات ہو. 3 چیزوں کی دعا کر رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. برکاتن کی جمع برکات ہے. برکت نہیں بولیں گے ہم اور برکات نہیں بولیں گے. عربی میں برکت نہیں برکاتن ہے اور اس کی جمع برکات ہیں. برکاتہ برکتیں اس کی، و برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم 3 چیزوں کی دعا کر رہے ہیں. اس میں لنک کیا ہے؟ پچھلی 3 چیزیں یعنی التحیات والصلوات والطیبات، ان 3 چیزوں کو کس نے بہترین طور پر انجام دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کو سکھایا بھی
کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے کیا جائے. قولی عبادتیں کیا ہیں, بدنی عبادتیں کیا ہیں, مالی عبادتیں کیا ہیں, آپ نے بہترین طور پر سکھایا اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آپ نے کیا. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے نبی, اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں. یہ ہمارا اسوہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا اسوہ ہیں. تو ترجمہ کیجئے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور برکتیں ہوں اس کی. السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام سلام ہو, علینا ہم پر, علیہ اس پر, علیہم علیکہ علیکم, علیہ علینا ہم پر, سلام ہو ہم پر. اب ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. وعلی اور اوپر, عباد اللہ, وعلی مواق مطلب اور, علی یعنی اوپر پر, وعلی اور اوپر, عباد اللہ, عبداللہ کی جمع عباد اللہ, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد کی جمع عباد. عابد عبادت کرنے والا ہے, اس سے اس کو ملائیے مت. عابد کی جمع عابدون, عابدین ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ, غلام. عبداللہ کی جمع عباد اللہ, اللہ کے بندوں پر. صالحین, صالح کی جمع صالحون, صالحین ہے. صالح نیک, عباد اللہ صالحین, عباد الصالحین یعنی جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان پر سلام ہو. یاد رکھیے یہاں پر ایک بہت دلچسپ بات کہ اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, چاروں پر ہوا. ٹاپ میں انبیاء ہیں, ان میں سب سے ٹاپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد شہداء, صدیقین, صالحین. سب سے آخری کیٹیگری اس میں جو بتائی گئی ہے وہ صالحین کی ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں اور صالحین پر. اس سے نیچے کیٹیگری نہیں انعمت علیہم کی. تو اس میں یہ گویا, اور پھر ہم بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد ہم کو سکھایا ہے, اس میں سلامتی ہم پر جو ہے وہ بیچ میں ہے. انبیاء کے لیے دعا قبول ہوگی, صالحین کے لیے بھی ہوگی, ہم بیچ میں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے گا, دعا قبول ہوگی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے, اس میں ریمائنڈر ہے, تذکیر ہے, یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ ہم کو انبیاء کے اسوے پر چلنا چاہیے اور صالحین سے نیچے نہیں گرنا چاہیے, اس لیے کہ سلامتی یا انعام جو ہے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین پر ہے. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھیں, اور اس سلام کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا ہے احتساب, وہ چیک کریں کہ کیا ہم کر رہے ہیں, یا پلان بنائیں اس کا. ترجمہ کیجئے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا, سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور جو نیک ہیں یعنی اور اللہ کے نیک بندوں پر. یعنی ہم اردو میں ترتیب اگر جوڑیں گے تو ہم اس کو رواں ترجمہ کریں گے, اللہ کے نیک بندوں پر. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سارے الفاظ آپ جانتے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں, افعل میں کرتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا یعنی میری زبان, میری باتیں, میرا عمل, میرے معاملات, گھر میں, آفس میں, باہر, بازار میں, ہر جگہ یہ بتا رہے ہیں, یہ شہادت دے رہے ہیں, یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں, اس کو حاکم مانتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں, اسی سے محبت کرتا ہوں, زندگی کے ہر پہلو میں اسی کی بات پر چلتا ہوں. کیا یہ ہم کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے مجھے, کیا میں کر رہا ہوں یا صرف زبان سے کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے امت وسط جو بنا, امت وسط کا ایک فرد بنایا گیا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ,
کہ شہادت دینا ہے ہم کو، اس کو یاد رکھنا ہے ہم کو، اس کی ساری امت پر، سارے لوگوں پر، سارے لوگوں پر ہم کو شہادت دینا ہے، دین کا پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وَأَشْهَدُ وا کا مطلب اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر انشاءاللہ سے، اور ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ چاروں چیزوں کو یاد رکھیے، ان واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس سے پہلے وضو کی دعا میں آ گیا، اس کے بندے، عبدہ اس کے بندے ہیں، اس کے بندے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور بہترین بندے ہیں، آپ سچے بندے ہیں، کامل بندے ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، عبدہ ورسولہ، اور رسول ہیں اس کے، اور رسول ہیں اس کے۔ یعنی میری زبان، میری باتیں، میرا عمل گھر میں، آفس میں، باہر بازار میں، لوگوں میں یہ بتا رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، یعنی قرآن و سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ آپ کی دلیل پر مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، آپ کی بات پر مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور میری پسند آپ کی پسند کے تحت ہے۔ یہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حضرات یاد رکھیے کہ ہم کو گواہی دینا ہے، یعنی پھیلانا ہے ساری دنیا تک۔ ایک بار ترجمہ کیجئے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے رسول، آخر میں شہادت ہے، تو میں اس میں یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نماز ہماری آخری نماز ہوگی، اور نماز کے آخر میں ایک شہادت کا کلمہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس وقت جو ہے نماز کے اندر جو کلمہ ہے اس کو پورے اخلاص سے پڑھیں، ہو سکتا ہے دوسری نماز پڑھنا نصیب نہ ہو۔ یاد رکھیے، اس پر میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھا ایک عرب ورلڈ میں انتقال کر رہا تھا، ہمارے، میں نے خود سنا ہے کیسٹ میں، کہ جس نے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی عربی جانتا ہے لیکن آخری کلمہ اس سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا تھا۔ بیٹے نے کہا بھائی بابا جان لا الہ الا اللہ پڑھیے، اس نے کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں مگر نہیں نکل رہا، عربی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ تو صرف زبان جاننے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے، اس کی بھی مغفرت کرے، ہم کو عمل کی توفیق دے، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کرے۔ اس احساس کے ساتھ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔